ایک چڑیا درخت پر گھونسلہ بنا کر مزے سے رہا کرتی تھی۔ ایک دن وہ دانا پانی کے چکر میں اچھی فصل والے کھیت میں پہنچ گئی۔ وہاں کھانے پینے کی موج سے اس کا دل بڑا خوش ہوا۔ اس خوشی میں رات کو وہ گھر آنا بھی بھول گئی اور دن وہیں گزارنے لگی۔ ادھر شام کو ایک خرگوش اس درخت کے پاس آیا جہاں چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ درخت ذرا بھی اونچا نہیں تھا، اس لیے خرگوش نے اس گھونسلے میں جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ گھونسلہ تو خالی پڑا ہے۔ گھونسلہ اچھا خاصا بڑا تھا، اتنا کہ وہ اس میں خرگوش آرام سے رہ سکتا تھا۔ اسے یہ بنا بنایا گھونسلہ پسند آ گیا اور اس نے یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ چڑیا کھا کھا کر موٹی تازہ بن کر اپنے گھونسلے کی یاد آنے پر واپس لوٹی۔ اس نے دیکھا کہ گھونسلے میں خرگوش آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے خرگوش سے کہا، چور کہیں کا، میں نہیں تھی تو میرے گھر میں گھس گئے ہو؟ چلو نکلو میرے گھر سے، ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ خرگوش امن سے جواب دینے لگا، کہاں کا تمہارا گھر؟ کون سا تمہارا گھر؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ ارے کنواں، تالاب یا درخت ایک بار جو بھی چھوڑ کر جاتا ہے تو اپنا حق بھی گوا دیتا ہے۔ یہاں تو جب تک ہم ہیں وہ اپنا گھر ہے، بعد میں تو اس میں کوئی بھی رہ سکتا ہے۔ اب یہ گھر میرا ہے، بیکار میں مجھے تنگ مت کرو۔ یہ بات سن کر چڑیا کہنے لگی، ایسے بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کسی سالس کے پاس چلتے ہیں، وہ جس کے حق میں فیصلہ سنائے گا اسے گھر مل جائے گا۔ اس درخت کے پاس سے ایک دریا بہتا تھا، وہاں پر ایک بڑی سی بلی بیٹھی تھی۔ ویسے تو یہ بلی ان دونوں کی پیدائشی دشمن تھی، لیکن وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے ان دونوں نے اس کے پاس جانا احتیاط برتتے ہوئے بلی کے پاس جا کر انہوں نے اپنے مسائل بتائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنی الجھن تو بتا دی، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ جو بھی صحیح ہوگا اسے وہ گھونسلہ مل جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اسے آپ کھا لینا۔ ارے ارے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تشدد جیسا گناہ نہیں اس دنیا میں، دوسروں کو مارنے والا خود جہنم میں جاتا ہے۔ میں تمہیں انصاف دینے میں تو مدد کروں گی، لیکن جھوٹے کو کھانے کی بات ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہونے پائے گی۔ میں ایک بات آپ لوگوں کو کانوں میں کہنا چاہتی ہوں، ذرا میرے قریب تو آؤ۔ خرگوش اور چڑیا خوش ہو گئے کہ اب فیصلہ ہو کر رہے گا۔ جب وہ اس کے بالکل قریب گئے تو اس نے خرگوش کو پنجے میں پکڑ کر منہ سے چیر کر نوچ لیا، دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنے سے خرگوش اور چڑیا کو اپنی جانیں گنوانی پڑی۔ سچ ہے، دشمن سے سنبھل کر اور ہو سکے تو چار ہاتھ دور ہی سے رہنے میں بھلائی ہو۔